اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ السلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے خطبہ کا عنوان استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ عظمتوں والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ انشاءاللہ العزیز کل سے شروع ہوگا۔ سامعین محترم، ہر مسلمان ایمان والے کا یہ شوق ہوتا ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ماہ مبارک نصیب کرے، اسے رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے۔ اور یقیناً جس انسان کو یہ مہینہ نصیب ہوا اور پھر وہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹ سکا، اس سے مکمل طور پہ مستفید ہوا، تو وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے اور اسے اس بات پہ یقیناً جنت حاصل ہوگی کہ اس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ اپنے اصحاب کو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی تیار ہونے کا درس دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تغیر لونہ، رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، کیوں؟ محدثین نے لکھا اس رنگ کے تبدیل ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک لحاظ سے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میں رمضان المبارک میں جو حق عبودیت ہے وہ ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اس ماہ مقدس کا جو حق ہے، جس طرح سے اس کو گزارنا ہے، پتہ نہیں میں اس طرح سے اس مہینے کو گزار سکوں یا نہ گزار سکوں، اس لیے چہرہ انور کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا۔ اب آپ خود اس سے اندازہ کریں
اور یقیناً جس ماہ کے آنے کی 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اور شعبان کے مہینے سے ہی آپ نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کی گنتی کرو، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلے تو تم اپنے روزے کا آغاز کرو۔ اور جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ اور دعا پڑھا کرتے تھے، ویسے تو ہر چاند کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اور یہ دعا اتنی خوبصورت کہ اے اللہ اس مہینے کے چاند کو ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا باعث بنا، ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اور اللہ اس مہینے کو ایسا بنا کہ اس میں ہم تجھے راضی کر سکیں۔